قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو مسلسل روانہ فرمایا، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء اکرام علیہم السلام بھی تشریف فرما رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مشن یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین میری ہے، یہ بندے بھی میرے ہیں، تو یہ میرے ہی اصول و قوانین پر چلیں، اور انہی اصول و قوانین کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذمے جہان فانی کی رشد و ہدایت کا سلسلہ اور ان کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ انہی اولو العزم انبیاء اکرام علیہم السلام جو 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں سے بھی 4 جو ہیں وہ مرسل کہلاتے ہیں۔ 316 بھی لکھی ہے، 316 بھی ہے، 314 کی بھی ہے، لیکن مستند 313۔ قرآن حکیم میں 26 ہے، صرف 26 کا ذکر ہے ناموں کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ ان تمام میں سے سلیکٹڈ یہ رسولان عظام، اور ان میں سے مرسلین جو صاحب کتاب ہیں، ان انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے ایک درخشندہ نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، جن کا لقب مسیح بھی ہے اور جن کو یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے القابات بے شمار ہیں، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا وصف ہے کہ آپ صاحب کتاب انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے واحد ہیں جو جسمانی حیات کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور جن کا بھی آنا باقی ہے، دوبارہ ورود مسعود ہوگا ان کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی نانی جان حنہ، آپ کے نانا جان حضرت عمران، تو حضرت حنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام اشعیاء تھا اور دوسرے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا۔ جو حضرت اشعیاء تھیں یہ چونکہ بڑی تھیں اور ایج میں کافی بڑی تھیں، اور حضرت مریم کافی دیر بعد ان کے تولد ہوئیں، تو جب ان کی عمر مبارک کچھ کتابوں کے مطابق 13 برس اور کچھ کے مطابق 14 برس بلوغت کی عمر آپ کی ہوئی، تو اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ جب پہلے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے عز و شرف کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، کچھ روایات میں آتا ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو اس کے ساتھ حاسدین کی جماعت بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ نے ابتدا سے ہی ان کو عروج اور ان کی شانوں کا اظہار شروع کر دیا، جس طرح کہ آپ کی کفالت کے لیے بھی قرآن اندازی کرنا پڑی، اور اس کے لیے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو سلیکٹ کیا گیا۔ قلم اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا، قلموں کے ذریعے قرآن اندازی کی گئی۔ سب کے قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کی طرف گئے، اور ان کا قلم جو ہے وہ الٹی سمجھ چلا۔ تو اس طرح جب ان کو رکھنے کا مرحلہ ہوا تو پھر حالانکہ آپ ان کے خالو بھی تھے اور یہ تمام سلسلے تھے، گھر میں رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی تقدیس اور ان کی عبادت کا ذوق دے کر آپ کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا گیا بیت المقدس میں، جس کو محراب کا نام دیا گیا۔ وہاں ان کو رکھا گیا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور ان کو چھوڑ کے آپ چلے گئے اپنے کاروبار حیات میں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو خیال آیا آپ واپس تشریف لائے اور آ کے دروازہ کھولا، تو آپ کے پاس اس وقت ایسے میوہ جات پڑے ہوئے تھے جن کا موسم نہیں تھا، جن میں انگور وغیرہ تھے، سیب تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، تو آپ وہ تناول فرما رہی تھیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہے، آپ کے پاس یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو پھر یہی پہ آپ نے دیکھا کہ جو رب ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے، میری عمر اگرچہ گزر چکی ہے تو عمر گزرنے کے بعد مجھے بھی پھل بیٹے کی صورت میں عطا کر سکتا ہے۔ تو وہیں پر آپ نے جو ہے وہ دعا فرما دی، بے ساختہ یہ دعا کی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سیدہ مریم کی عمر جب بلوغت کو پہنچی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ آئے حضرت سیدہ مریم کے پاس، اور یہاں آ کر ان کو کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک ذہین بیٹا جو ہے وہ عطا کیا جائے، میں وہ آپ کو عطا کر دوں۔ تو حضرت سیدہ مریم حیران ہوگی، فرمایا بھی ابھی تو میری عمر نہیں ہے، میری شادی نکاح نہیں ہوا، تو یہ سلسلہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انہوں نے پھونک لگائی، یا جس طریقے سے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے شکم اقدس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب اس کے بعد ادھر بھی دعا قبول ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کے ہاں جو حضرت مریم کی دوسری ہمشیرہ تھیں ان کے شکم مقدس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ اور یہ بھی رہا کہ جب یہ دونوں ملتی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، سلام بھیجتے، دونوں بطون مادران میں تھے۔ جی، تو اب یہ ان کے عز و شرف یہ دنیا سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ یہ اس طرح ابتدا میں جو نبوت کا سلسلہ 40 سال والا، تو حضرت سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کی تو جو دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے وہ ویسے بھی 40 سال نہیں بنا، وہ تو 33 برس ہاں جی بنا 33 برس تھے، تو اس سے پہلے آپ بے شمار معجزات اور صاحب کتاب، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں صرف 40 سال میں نبی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، چچا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام 40 سال کی نبوت میں انہوں نے اظہار کیا، لیکن یہ تمہارے بھائی کا بیٹا یعنی تمہارا بھتیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ یہ دنیا میں آتے ہی انہوں نے نبوت کا اظہار کر دیا۔ اچھا جی علامہ صاحب، وہ جو کہتے ہیں زہد عیسیٰ اور فقر عیسیٰ، اور آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی سادہ زندگی گزاری، وہ بڑا مشہور، اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں نا بڑی آسان طریقے سے، کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لومڑی ملی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو، اس نے کہا اپنے ایک گھر سے آئی ہوں، شام کو میں اپنے دوسرے گھر جاؤں گی۔ تو آپ کا گھر؟ آپ نے فرمایا میرا تو گھر ہے کوئی نہیں۔ تو آپ کے جو حواری تھے ساتھ، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے لیے گھر بنا دیتے ہیں، آپ کیوں؟ یہ آپ نے کہا کہ میرا گھر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جہاں میں چاہوں گا وہاں میرا گھر بنانا۔ آپ دریا میں لے گئے، جا کے عین دریا کے بہاؤ کے اندر کہا ادھر میرا گھر بنا دو۔ آج کا دور ہوتا تو ٹیکنالوجی بہت ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی یہاں کیسے گھر بنے گا، یہ تو ٹھہرے گا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں یہی مثال ہے بندے کی، یہاں ٹھہرنا ہی نہیں۔ جی یہ یقیناً اسی طرح میں ایک بات کر کے پھر اس پہ آتا ہوں، جو ابھی پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو بعد میں دعویٰ کوئی کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے، یا جس نے کیا، اس میں سب سے ایک بنیادی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا حال خود آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو جس کا حال وہ نہیں ہے تو وہ عیسیٰ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واہ بالکل ٹھیک، یہ سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے کہ شکل شبات ان کا حلیہ بھی آنے کا، اور اس آنے کے بعد کی عمر، آنے کے بعد کی عمر اور آنے کا طریقہ کیا ہے اور استقبال کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سے کبار محدثین نے روایت بیان کی ہے، جن میں امام نعیم بن حماد ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور 228 ہجری کے متوفہ ہیں۔ ابن حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ 235 ہجری کے ہیں، انہوں نے بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں بیان کی، 241 ہجری کے ہیں یہ، اور امام طبرانی نے، امام حاکم نے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ جو ادھر ادھر گمراہ کرتے ہیں نا، ان کے حوالے سے رہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو کبار محدثین کی ایک مسلسل جماعت ہے جنہوں نے روایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات کرتے ہوئے، وہ طویل روایت ہے، اس میں سے ایک اقتباس عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت دمشق کے اندر جو جامع مسجد ہوگی، اس کا جو شرقی منارہ ہے سفید، اس پہ آئیں گے، اور ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آپ آئیں گے، اور جب یہ آئیں گے اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ جہاد ہو رہا ہوگا، اور وہ جہاد بھی اتنا شدت سے ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوگا، اور بھوک بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، ساری رات بھی حالت جنگ میں ہوں گے، اور پھر ایک بندہ وہاں پر ندا دی جائے گی، دینے والا نظر نہیں آئے گا، آواز آئے گی، اور 3 مرتبہ بلند آواز میں آئے گا، اور پورے علاقے میں وہ آواز سنائی دے گی، اتاکم الغوث اتاکم الغوث اتاکم الغوث، تمہارے فریاد رس آ گئے، تمہارے فریاد رس آ گئے، تمہارے فریاد رس آ گئے۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ آواز کسی پیٹ بھرے ہوئے کی ہے، اتنی زیادہ نکل رہی ہے، بھوکے کی نہیں، مطلب کیا کہ یہ ہم میں سے شاید نہ ہو جس کی یہ آواز ہے۔ تو اس وقت جب دیکھیں گے کہ کدھر سے آ رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتر رہے ہوں گے، اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، ان کے پاس اتنا علم ہوگا کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے لیے وہ مصلی خالی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ بات کہیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہٰذا آپ جماعت بھی آپ کراؤ، اور آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کا سب سے بڑا جو طریقہ حضور نے بیان فرما دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد جو آپ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد یہ تھا کہ زندگی بھر آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا، سیاحت میں رہے، سفر میں رہے، لوگوں کو چلتے پھرتے تبلیغ کرتے رہے۔ یہی چیز اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں دیکھیں تو یہ نظر آتی کہ آپ فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے ساری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اپنے گھر میں جمع نہیں کیا۔ جب ساری رات پریشان رہے تو صبح پوچھا تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر یہ درہم پڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اسی وجہ سے مجھے رات سکون سے نیند نہیں آئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اختیاری،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی اگرچہ اختیاری ہے، جب دوسروں کے لیے دعا کرتے تو اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اس لیے بھی زیادہ شمار کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے وصال باکمال کے وقت آپ کی ذاتی ملکیت کوئی چیزیں نہیں تھی، جو گھر تھے وہ صرف حجرات کی صورت میں وہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے تھے، 4 درہم لیکن 9 تلواریں لٹک رہی 9 تلواریں جہاد کے لیے تھی، وہ بھی اپنے لیے نہیں تھی، وہ بھی امت کے لیے تھی، جہاد کے لیے تھی، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں چھوڑا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جو دوسروں کو دیا، انبیاء دنیاوی چیزیں نہیں چھوڑتے ہی نہیں، اور ان کو اگر لگن ہو جائے دنیاوی چیزوں سے تو پھر امت کو کیسے روک پائیں؟ صحیح بات۔ تو اصل تو یہ ہے کہ امت کے دل سے غیر کی محبت نکال کر خدا کی محبت ڈال، واہ، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو رکاوٹ کا مسئلہ ہے وہ دنیا کی دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، اور ان چیزوں کو وہ اپنے سے دور بہت رکھتے ہیں۔ بڑا فتنہ ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔